اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے ذہن کے حدود بہت لمیٹڈ ہے ہمارے، ہم اس دیوار سے آگے دیکھ ہی کچھ نہیں رہے، جبکہ وہ آنے والا حدودوں کو توڑ دے گا۔ وہ جب آئے گا تو ٹیکنالوجی اور علم اپنے کمال پہ پہنچے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ جو ہے وہ E=mc² میں یہ باڈی انرجی میں کنورٹ ہوتی ہوئی کسی اور جگہ پہنچ جائے گی، کوئی اس کے لیے بعید نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی انڈیویجول ہے کہ وہ شخص خود فرد اپنے آپ کو تیار کیسے کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے کہ آپ ظاہری چیزیں تو کر لیں لیکن آپ کا باطن کھوکھلا ہو۔ یہاں پہلی چیز جو چاہیے وہ عبودیت اور بندگی ہے۔ کیا ہم بندگی کر رہے ہیں خدا کی؟ وہ بندگی اپنے اندر شرائط مانگتی ہے۔ بندگی کی ڈیفینیشن ائمہ علیہ السلام نے بہت کی ہے، مگر جہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ اور بڑی حدیث ہے جسے ہم حدیث عنوان بصری کہتے ہیں، وہاں جب شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، شخص جب امام کی خدمت میں آتا ہے، حدیث تو لانی ہے بہت، لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ یہ علم جب تک نہیں آ سکتا جب تک تم بندگی نہ کرو اس پروردگار کی۔ اس بندگی کے لیے 3 شرطیں کہی ہیں، میں بہت تیزی سے گزروں گا۔ پہلی، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا ہے، اب اگر وہ چاہے لے لے چاہے تمہیں دے دے، اور اگر دیا ہے تو پھر تمہیں اس کی راہ میں دینا ہے۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تم خود ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں مالک ہوں اپنا، میں ہوں، تم خود نہیں ہو، تم بھی اس کے ہو۔ تو کیا تم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو اسے دے سکو؟ اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنا سب وہ مالک ہے تو تمہیں اس کو دینا ہے۔ دوسری چیز، وہ مدبر ہے، وہ تدبیریں بناتا ہے، وہ پلانر ہے۔ تم اپنی زندگی میں جو پلاننگ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو پائے، تو اگر تمہاری پلاننگ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہے تو پھر تم بندگی کے دائرے میں ہو۔ تیسری، اور جو کہ کہنے کو بہت آسان ہے مگر کرنے کو سب سے مشکل ہے، کہ 2 چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے۔ ایک وہ کہ جو واجب ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، بس وہ یہی چاہتا ہے تم سے۔ اگر یہ 3 چیزیں کی تم نے تو امام فرماتے ہیں تم نے پہلا قدم اٹھایا تقوی کی طرف۔